بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ملک شام میں وسط کی جانب دوردان نام کی ایک بستی تھی۔ وہاں اللہ تعالی کے حکم سے طاعون کی وبا پھیل گئی۔ وہاں کے رہنے والے زیادہ تر لوگ وہاں سے بھاگے، وہاں سے نکل کر ایک دوسرے علاقے میں جا کر رہائش پذیر ہو گئے۔ بستی میں باقی رہ جانے والے لوگ طاعون کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور بھاگ جانے والے لوگ موت سے محفوظ رہے۔ جب طاعون کی وبا ختم ہوئی تو بھاگ جانے والے لوگ واپس اپنے گھروں کو آ گئے۔ بستی میں کچھ بچے کچے لوگ موجود تھے، انہوں نے واپس آ جانے والوں کو دیکھ کر کہا، یہ تو ہم سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند ثابت ہوئے۔ اگر ہم بھی ان کی طرح بستی چھوڑ کر جاتے تو ہمارے عزیز و قارب محفوظ رہتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر طاعون کی بیماری دوبارہ پھیلی تو ہم ان کے ساتھ نکل جائیں گے۔ قدرت خدا سے ایسا ہوا کہ آئندہ سال بھی طاعون کی وبا پھیل گئی۔ اس بار 30,000 سے زیادہ لوگوں نے اپنے گھروں سے نکلے اور اپنے گھر کو چھوڑ کر کھلی وادی یا چٹیل میدان میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ پھر اللہ تعالی کے ایک فرشتے نے آواز دی، ان لوگوں کو آواز دی کہ مر جاؤ۔ اس آواز پر سب کے سب مر گئے اور بے روح جسم میدان میں پڑے رہے۔ قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اے مخاطب، کیا تو نے ان لوگوں کے انجام کی طرف نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وہ لوگ مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے بے روح جسموں کو درندوں سے محفوظ رکھا۔ کئی زمانے گزر گئے، آخر ایک اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب آپ ان کے سامنے سے گزرے، آخر ایک اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب اسے دیکھا، لوگوں کے بے جسم دیکھے تو حیرت سے منہ میں انگلیاں دبا کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ آپ کا کیا ارادہ ہے، میں آپ کو مردے زندہ کر کے دکھاؤں؟ حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حیران ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، ان ہڈیوں کو آواز دے کر کہو جمع ہو کر گوشت پہن لیں اور پٹھے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کو آواز دی، اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ ہڈیاں اڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ ملنے لگیں اور اکٹھی ہونے لگیں، حتیٰ کہ وہ ہڈیاں انسان کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان سے کہو کہ گوشت کا لباس پہن لو۔ آپ نے ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا اور ہڈیوں پر گوشت آ گیا۔ ان میں سے خون دوڑنے لگا اور مرتے وقت انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ بھی ان کے جسموں پر واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اور آواز دے کر کہا کہ اے جسموں، اللہ تعالیٰ تمہیں کھڑا ہونے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے ان جسموں کو حکم دیا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ اس بات روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو زندہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے تیری حمد کے ساتھ۔ پھر وہ زندہ ہو کر اپنی قوم کی طرف گیا اور ان کو پہچان رہے تھے۔ وہ مردہ تھے، موت کے آثار ان کے چہروں پر تھے۔ وہ جب کوئی کپڑا پہنتے تو وہ نشان زدہ ہو جاتا، حتیٰ کہ وہ لوگ اپنے مقررہ وقت میں فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں نبی بنایا۔ آپ نے اس قوم کے لیے دعا کی۔ وہ موت کے خوف سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دکھانے کے لیے مار دیا کہ زندگی دینے والا اور مارنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ جسے چاہے موت دے، جسے چاہے زندہ کرے۔ ان زندہ ہونے والوں کی تعداد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے 4,000، ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے 90,000، کسی نے کچھ بتایا کسی نے کچھ بتایا۔ اسی طرح اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام، محمد بن قاسم اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت حزقیل علیہ السلام کی بنی اسرائیل میں قیام کی مدت معلوم نہیں ہو سکی۔ بہرحال جب حضرت حزقیل علیہ السلام فوت ہوئے تو بنی اسرائیل کے وعدے کو بھول گئے اور ان میں نئی نئی چیزیں پیدا ہو گئی۔ انہوں نے بتوں کی پوجا کرنا شروع کی۔ جب بتوں کو وہ پوجتے رہے تو ان میں ایک بلبل بھی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان بت پرستوں کی طرف حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد ان کی وہی خلیفہ حضرت الصحیح علیہ السلام بنی اسرائیل میں مابعوث ہوئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام سیدون کا بادشاہ تخت شاہی پر بیٹھا اپنی ارکان سلطنت کے ساتھ باتیں کر رہا تھا جو اپنی کرسیوں کے اوپر پرجمان تھے۔ اچانک ایک دربان نے آ کر کہا، بادشاہ کو تعظیم دی اور عرض کیا کہ حضور شاہ بلبل کا قاصد شرف یابی چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا
کہا کہ قاصد کو حاضر کرو۔ وہ دربان واپس گیا اور چند لمحوں بعد بلبرک کے بادشاہ کا قاصد دربار میں آ کر بادشاہ کے حضور پیش ہوا۔ اس نے ایک خط بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا جو بلبرک کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ سیدون کے بادشاہ نے خط پڑھا، پھر قریب بیٹھی اپنی بیٹی شہزادی ازابیل کی طرف بڑھا دیا۔ شہزادی نے خط پڑھا جس میں بلبرک کے بادشاہ نے شہزادی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ شہزادی کا خط کا مطالعہ کرنے لگی۔ جب وہ خط پڑھ چکا تو بادشاہ نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے شادی کے بارے میں؟ شہزادی ازابیل نے قدرے شرماتے ہوئے کہا کہ ابا حضور مجھے کیا انکار ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ بادشاہ نے شہزادی سے اس کی شرط پوچھی تو شہزادی نے کہا میں چاہتی ہوں کہ جب بیاہ کروں وہاں جاؤں تو شاہی محل میں داخل ہونے سے پہلے بائل دیوتا کے ہیکل میں جا کر اسے سجدہ کرو۔ قاصد نے شہزادی کی شرط سنی تو فوراً بولا ہمارے بادشاہ کو آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ جی دوستو، اس سے اگلا واقعہ سننے کے لیے ہماری نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔